یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ حدیث میں نے اس دن بہرحال یہیں پر چند دنوں پہلے ایک جگہ بیان کی تھی، اسی سے متبرکاً آغاز کرتا ہوں گفتگو کا کہ بی بی نے خود فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ پہلی چیز، مجھے قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے اس دنیا میں، وہ یہ پہلی چیز ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی اور ان کی پسند میں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ بیوی کو پسند کرتے ہیں، بیوی پر جان قربان کرتے ہیں، اور ہم زیارت میں پڑھتے بھی ہیں کہ ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے، تو کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ویسے بھی اپنے لیے تو کم پڑھتے ہیں لوگ، زیادہ تر محرومین کے لیے پڑھتے ہیں۔ چلے محرومین کے لیے صحیح، ثواب کم نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی تلاوت صرف ثواب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کلام الہی ہے، اپنے وجود کو نورانی کرنے کے لیے بھی تو ہے، راستہ اور ہدایت کو پانے کے لیے بھی تو ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت کتابیں پڑھتا ہے، ویسے تو اب معاشرے میں کتابیں پڑھنے کا رواج بہت ختم ہو گیا ہے، جب سے یہ گیجٹس آئے ہیں، چیزیں آئی ہیں، جو تھوڑی بہت بھی لوگ کتابیں پڑھتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ PDF ایپلیکیشن، چلیں اچھی بات ہے اگر پڑھتے ہیں تو، لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑی بہت زندگی میں دیکھیں تو انسان آن ایوریج کتنی کتاب پڑھتا ہوگا؟ آپ اپنی زندگی میں خود، ہر آدمی اپنے ذمہ دار ہے، آپ اپنی زندگی میں خود لگائیں، مہینوں میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اب کتاب تو زیادہ ہو گئی مولانا، صفحے پوچھ لیں تو شاید بتا دیں ہم کتنے صفحے پڑھتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ معاشرہ جو کتاب نہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جس معاشرے میں کتاب کے ورق نہ پلٹائے جائیں، جہاں کتابیں چھاپنے والی جو پریس ہوں وہ بند ہو جائیں، تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ معاشرے کا شعور کہاں جائے گا؟ کیونکہ کتاب ہی انسان کو شعور دیتی ہے ظالم محترم۔ کتاب انسان کو، چاہے کتاب کوئی بھی ہو، دنیاوی نالج کی ہو، ہسٹری کی ہو، جو بھی ہو، کتنا پڑھتا ہے آدمی؟ میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، ذرا بزرگ تو نہیں کہہ سکتا کسی کو، جوانوں کو کہہ رہا ہوں، آج کل چاہتے ہیں کامیابی کی طرف تو کتاب دوستی کریں۔ جو لوگ بہرحال باہر ٹریول کرتے رہتے ہیں وہ اس بات سے شاہد ہوں گے، ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں جو قومیں ترقی کر گئیں، ظاہری طور پر بھی صحیح چلے، لیکن آپ باہر ٹریول کر کے دیکھیں، میں نے جہاں بھی جاتا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، میٹرو میں بیٹھے ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، چاہے 5 منٹ بعد اگلا اسٹیشن آ جائے کتاب پڑھتے ہیں، بک مارک رکھتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، کتاب پڑھتے ہیں۔ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اور چلیں دوسری کتابیں چھوڑ دیں، دین کے لیے، عقائد کی، اخلاق کی، سیرہ اہل بیت کی کتنی کتاب ہم پڑھتے ہیں؟ کتنی کتابیں ہم نے پڑھی؟ یعنی بی بی کی سیرت پہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھی آج تک؟ اور پھر ہم یہ کہیں کہ بی بی ہم سے راضی ہوں، جب میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھوں۔ سوال ہے، سوال کا نشان ہے یہ۔ دوسری چیز، اچھا یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے، معاشرہ جب پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ادھر بیٹھنے والا بھی میرے جیسا جاہل ہی آئے گا، ظاہر ہے جب آپ کچھ نہیں پڑھیں گے تو میں بولا ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، چلو بھائی کچھ بھی ان کو سنا دو، یہ تو واہ واہ کر کے گھر چلے جائیں گے، ان کا کیا ہے۔ لیکن جب معاشرہ پڑھا لکھا ہو تو استاد بھی تیاری کر کے آتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ اپنا سبجیکٹ پری مطالعہ کر کے آئے تو پھر استاد محنت کر کے آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ دروازہ ایسا ہے، کیا کریں؟ بہرحال یہاں جو بھی آتا ہے خالی تو کوئی بھی نہیں جائے گا، مل تو جائے گا۔ وہ مشہور واقعہ نجف کا کہ ایک طالب علم مولا کی زری کو گڑ گڑا کے مولا کچھ عطا کر دیں، مولا کچھ دے دیں، بہت گریہ کیا،
تو امام نے بہرحال آ گئے، اس کو کہا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھی، اب اتنا علم آ گیا کہ دوسرے دن اپنے کلاس میں جب گیا درس پہ تو استاد سے پہلے پہنچ گیا، تو استاد کی کرسی پہ بیٹھ گیا اور شروع ہو گیا درس دینا. اب اتنا درس دینے لگا کہ اس نے بولا تو ایسے میں استاد آ گیا، تو استاد نے اس کے کان میں جا کے کہا کہ جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے پوری الحمد پڑھائی ہے. تو لیکن اب اس کے لیے ظرف اتنا ہو کہ مولا آ کے پڑھائیں. اب سب اس چکر میں رہیں کہ ہم مولا پڑھائیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا. بہرحال زحمت تو کرنی پڑے گی عزیزان محترم. اب یہ ہے کہ بیوی کو قرآن کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے. اب ہم قرآن پہلی بات تو پڑھیں، اچھا پڑھیں. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن کی تفسیر پڑھیں. کتنی تفسیریں ہمارے گھروں میں ہیں، کیا ہمیں سب آتا ہے؟ خدا کو قیامت میں تو کیا کہوں، میں تو خود شرمندہ ہوں، میں آپ کو کیا کہوں. لیکن اپنی شرمندگی کا مطلب نہیں کہ میں حق بات نہ کھاؤں، جو حق ہے وہ ہے. قیامت والے دن قرآن گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا کہ ایک ہی ایسی کتاب تھی جو جاویداں معجزہ تھی، مستحکم کتاب، محکم کتاب، کوئی تبدیلی نہیں جس کے اندر. وہ کتنی پڑھی میں نے، وہ کتنی تفسیریں پڑھی، کتنی آسان ہو گیا. اب تو اردو میں بھی پرنٹ ہے، موبائل میں بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک ہی ایپلیکیشن کئی تفسیروں کے ساتھ ہے. کتنی دیر لگتی ہے اگر آپ روز ایک آیت، اس کی تفسیر، نیچے اس کے کتنے 2-3 حدیثیں ہیں. یہ مجھے اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے تو یعنی میرے لیے تو سخت ہو جائے گا اگر آپ سب نے پڑھنا شروع کر دیا تو مجھے بڑی محنت کر کے آنی پڑ جائے گی. لیکن حقیقت یہی ہے عزیزان محترم، معاشرہ اکیلے فرد کے کمال کے پہنچنے سے کمال پہ نہیں پہنچتا، پورے معاشرے کو کمال پہ پہنچنا پڑتا ہے. جب آپ قرآن اپنے وجود میں اتاریں گے تو ناطق قرآن سمجھ میں آئے گا. آج امام نہیں ہے، آج امام ظاہر میں نہیں ہے، ہمارے امام غیبت کے پردے میں. خوب امام کیا ہے؟ امام ناطق قرآن ہے. خوب ناطق قرآن نہیں ہے ظاہر میں، صامت قرآن تو ہے، صامت امام تو ہے. تو اس کو تھامیں، پڑھیں عزیزان محترم، ہوم ورک بنائیں اپنا. اگلے یہ آیت کیا پوائنٹ کہہ رہی ہے، کوئی تفسیر لیں، ڈاؤن لوڈ کریں، کچھ بھی کریں، اپنے لیے اسٹریٹجی بنائیں. قومیں ایسے نہیں چلتی ہیں عزیزان محترم. تفسیر سب سے آسان تفسیر نور ہے، آغا محسن کراتے کی، آسان ہے سب سے. پوائنٹس میں ایک آیت 3-4 پوائنٹ، ایک آیت کیا پوائنٹ کہہ رہی ہے، بہترین ہے جوانوں کے لیے. پھر بہرحال آپ اہل علم جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں، اس سے آگے جائیں، تفسیر المیزان تک جائیں. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم. یہ پہلی چیز ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بیوی سے کتنے دور ہیں یا قریب ہیں. دوسری چیز جو خاتون اول ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے اس سے بہترین آپس میں دونوں کی محبت، احترام، وہ کتنی روایات اور آیات، یعنی جتنا آپس میں تھا وہ کوئی کسی اور کے ساتھ ارتباط نہیں تھا. اب ہمارے لیے کہ ہم تو ظاہر ہے اس دور میں نہیں ہے کہ ہم رسول خدا کے چہرے کو دیکھیں، لیکن ہم رسول خدا نے جو فرمایا ہے اپنی زندگی میں اگر عمل کریں تو ہم رسول تک پہنچ سکتے ہیں. اب رسول نے تو پورا اسلام ہی دیا ہے، بچہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہیں سے. تو اب آپ کو کہیں سے بھی عمل کریں تو آپ رسول کی بات مان رہے ہیں. لیکن میں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ کو بہت ہی آسان سا کر دیتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے. جراثیم ہوتے ہیں، دھونے بھی چاہیے ویسے بھی. اگر آپ اس لیے دھوئیں کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے تو سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں آپ. اور آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا ہمارے رسول ہاتھ دھوتے تھے،
تو اسے رسول سے بھی محبت ہو جائے گی. آپ کہیں سونے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، برش کرنا چاہیے، رسول کرتے تھے بیٹا تو یہ بھی کرے گا. یعنی ہر وہ چھوٹے چھوٹے کام جو کہ سنت اور آداب ہیں وہ سب رسول نے سکھائے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کتاب سنت رسول کی خریدیں، ورنہ ہماری کتابوں میں ہے، جو ہمارے ہاں احکامات کی کتابیں ہیں، دوسری کتابیں، اس کے اندر ہے سب کچھ. وہ لیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانیاں، گرفتاریاں. آپ اپنے آپ کو جوڑیں ان سے. تیسری چیز جو خاتون اول کو پسند تھی اس دنیا میں وہ تھی خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں دینا. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم خدا کی راہ میں کتنا دیتے ہیں. اب یہ مظہر بندگی ہے حضرت سیدہ. یعنی زندگی کے ہر زاویے سے اس سے بہتر بندہ خدا اس وقت نہیں ہے. ظاہر ہے امام تو اپنی جگہ امام ہے، رسول اپنی جگہ رسول ہے، لیکن ایک اس مقام پہ پہنچ جانا کہ رسول خدا فرماتے ہوں فداہا ابوہا، یعنی باپ آپ پر فدا ہو. یعنی باپ کا فدا ہونا یعنی سارے انبیاء کا فدا ہو جانا. وہ خاتم الانبیاء ہے، تو اپنے وجود میں اتنا کچھ ہے کہ ہماری زندگی اگر ذرا سا بھی ان کے قریب آئے زان محترم درک کر سکتے کہ یہ کیا ہے. یہی راز ہے کائنات کا، یہی کائنات کا راز ہے. کائنات انہی کے وجود کے گرد گھوم رہی ہے. ہم اس بات کو اگر ذرا سا محسوس کر جائیں تو سمجھ میں آئے گا. جو لوگ متصل ہوئے ہیں ان سے انہیں پتا ہے کہ راز کیا ہے.